اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ کہ آپ شرک سے بھی بچیں اور آقا جی کو اعظم وسیلہ ہر مصیبت میں، دنیا کی ہو، آخرت کی ہو، بیماری کی ہو، کوئی اگر وہ آپ کے وسیلہ بن گیا آپ کا مشکل فوراً حل ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے اللہ نے حل کیا حضرت محمد مصطفیٰ کے تو ہے۔ تو بعض وقت انسان جن کو تعلق ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کو زیارتیں ہوتی ہیں، وہ مختصر بات کرتے ہیں، جس بھی کہتے ہیں بھائی وزیر صاحب نے کرم کیا ہمارا کام ہو گیا، مطلب ہے دستخط کرا کے لائے، بادشاہ سے آرڈر لیا۔ ایسے بعض وقت کہا جاتا ہے کہ آقا جی نے کرم کیا، وہ مطلب ہوتا ہے کہ ہر وقت نہیں کہنا چاہیے، لوگ سمجھتے نہیں، بعض وقت نکل جاتا ہے کہ کام تو نہ ہوتے، بس آقا جی نے مہربانی کی، نظر رحمت کی، خدا راضی ہو۔ اب سمجھے، اب مسئلہ بہت آسان ہو گیا۔ تو یہ بھی آپ کے ذہن سے نہ نکلے، نہیں تو اگر عظمت مصطفیٰ آپ کے ذہن میں نکل گیا اور بے ادب ہوگا، تمہارا کچھ نہیں بنے گا دنیا آخرت میں۔ اور عظمت خدا نکل گیا، شرک تم نے کیا، تم کو کبھی معافی نہیں ملے گی، اس کا فیصلہ کیا خدا نے۔ قرآن میں آیت ہے کہ جس نے شرک کیا جنت اس پر حرام ہے، اس کے لیے معافی نہیں۔ دیکھا، یہ شرک سے بچیں اور ایسے کام نہ کریں، طوافیں کرنے، منتیں ماننی، صحابہ نے ایسے کام نہیں کیے، پہلے منع تھا، پھر آپ جب اجازت دی کہ قبر پر کیا جا کر کرو، یہ جو یہ کرتے ہیں یہ کرو۔ یہ بعض جاہل پیروں نے سکھایا، جاہل عالموں نے، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، نیم دردی خطرہ ثانی، ایسا سے جن میں صلاحیت نہیں ہے۔ اگر یہ قبر پہ جاؤ یہ کرو، کیا کرو، وہ دعا ہے سکھائی جس کا ترجمہ ہے کہ السلام، کہ تم چلے گئے تم پر سلام ہو، اللہ تم پر بھی رحم کرے، ہم بھی آنے والے، خدا ہم پر بھی رحم کرے، ان کی کچھ صدقہ خیرات کر دو، یا جیسے کچھ ثبوت ہے، کچھ قرآن کی آیتیں بخش دو، وہاں جا کے چلے کاٹنے، یہ کاٹنے، فلان کاٹے پڑے، آقا جی یہ چیزیں نہیں سکھائی، ہم نے چلے نہیں کاٹے۔ بہرحال یہ چیزیں ضروری تھیں، عظمت مصطفیٰ کی بھی کچھ تھوڑا سا میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، اور شرک کا بھی سمجھا دیا ہے۔ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ہمارے تمہارے درمیان میں حضرت محمد مصطفیٰ ہیں وسیلے کے طور سے۔ صحابہ کو کوئی مشکل آتی تھی تو اللہ قریب تھا نہیں تھا، ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے جتنے یہ قریب ہیں اتنے قریب ہم نہیں ہیں، ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی دعا کے نظیر صاحب بزرگوں سے بھی دعا کا مسئلہ رکھتا ہے۔ تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی، اس پر میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ شرک سے بھی بچیں اور آقا کی بے ادبی سے بچیں، اس کو سب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بہت سی کیسٹس میں دیکھو آقا کے وسیلے ہونے کی کتنی زبردست دلیلیں میں نے دی، جس کو انشاءاللہ قیامت تک کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اور شرک سے بھی بڑا بچیں، پاکستان میں شرک بڑا ہوتا ہے، اور سمجھانے والے کو سمجھا نہیں سکتے ہیں، اور جب سمجھاتے ہیں تو وضاحت اتنی کرتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا، پھر وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہے کچھ کہندا ہے، کچھ آسان نہیں پتہ سی کتنے جائیں، تو پھر کتنے جائیں دے اتھے ہی جائیں، کتنے جائیں جو چیز سمجھنا ہے ان سے چھڑ دے بس، واللہ عالم، بس ختم، گلی ختم۔ ہاں پڑھو ہی نہیں اس میں، پہلے میں نے کہا کہ دا ما یریبک الی ما، جو چیزوں تردد میں آقا نے کیا چھوڑ دو، قرآن سے اختلاف ہو چھوڑ دو تو راحت ہے، تو اس میں پڑھنے سے تمہیں مصیبت ہے۔ اور جن کو علم ملا ہے بعضوں کو تھوڑا بہت اور بحث کرتے ہیں، وہ اپنے ایمان کو تباہ کر کے مرتے ہیں۔ علم جتنا بھی پڑھے اس کی مفہوم باقی رہتے ہیں۔ خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے اضافہ علم کا چاہا، انہوں نے کیا کہا ان کو؟ کہا سمندر دیکھا ہے؟ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کہا اس میں سے قطرہ پانی نکال لو تو پھر کتنا باقی؟ کہا تو وہ تو جیسے کسی نے کچھ نکالا نہیں قطرے سے تو فرق نہیں۔ کہا علم ایسا سمندر جتنے کچھ سیکھا سمجھو سیکھا ہی سمندر باقی ہے۔ تو پھر اس چیزیں میں زیادہ نہ پڑھیں، تمہارے لیے آسان جس کی سمجھ ہے وہ تو خدا نے آسان، 5 وقت کی نماز، کوئی گناہ توبہ، اور جو قرآن حدیث میں اس میں زیادہ بحث نہ کریں، ایک نیت رکھیں، ایک عقیدہ چھوٹا سا، اس میں سب کچھ آ جائے گا۔ آقا جی نے امت کو اتنا پریشان نہیں کیا جتنے یہ مولوی پریشان کرتے ہیں، کہ جو قرآن حدیث میں سب پہ میں ایمان رکھتا ہوں، میری سمجھ میں آئے نہ آئے بس، اور نہ اس میں بحث کرتا ہوں، نہ اس کے سمجھنے کی زیادہ کوشش کرتا ہوں۔ اسی زیادہ سے کوئی یہ کچھ بولے گا وہ کچھ بولے گا، عام چیز سب کو سمجھ آئے، یہ گناہ ہے، نہیں کرنا ہے۔ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے، رسول اللہ برحق رسول ہے، ٹھیک ہے، بس ختم۔ اور جو اختلاف کی بات کرے یا اختلاف کی کتاب نہ دیکھو،
یہ وسوسے آپ کو اتنا پریشان کریں کہ مرتے دم تک پریشان کریں۔ کوئی مولوی ہے، بریلوی، دیوبندی، سب کا احترام کرنا۔ آقا جی نے کہا کہ عالم کا اور سفید داڑھی والے کا اور حافظ قرآن کا اور عادل بادشاہ کا جو احترام نہیں کرتا وہ منافق ہے۔ سب علماء، سب کا احترام۔ جہاں قرآن حدیث سے اختلاف کی باتیں نہیں کہ کوئی بھی کہے ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر، اور جہاں اختلاف کی بات کوئی کرے ایک دم بھاگنا، مسجد سے دیکھنا ہی نہیں۔ اختلاف کی بات نہ سنیں نہ پڑھیں۔ آپ کے بعد زندگی کی بہت مہلت تھوڑی، 2-4 دن ہے، کسی کب چلا جانا۔ آپ نے کوئی خدا سے معاملہ ٹھیک کرنا ہے، کوئی نفس شیطان سے جان چھڑانی ہے، کچھ ایمان کو مضبوط کرنا ہے، کچھ 2 نمازیں مضبوط۔ آپ ان چیزوں میں پڑھو گے تو تمہارا تو سارا مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، ذہن تمہارا ہر وقت منتشر رہے گا، اور یکسوئی تمہارے دل کو سکون نصیب ہی نہیں ہوگا۔ اور ہو سکتا ہے کہ تم ایمان کے کمزور ہو، تم اسلام سے ہی بدعقیدہ ہو۔ بعض لوگ ایسے ان مولویوں کی وجہ سے ہو گیا اسلام سے ہی بدعقیدہ کہ یہ بولتے کیا اسلام ہے، اب بتائیں۔ مذہب اسلام جیسا مذہب دنیا میں نہیں ہے، ایسا آسان مذہب دنیا میں نہیں، ایسا بھائی چارے والی رحمت دنیا میں نہیں کہ عربی کو عجمی پہ فضیلت نہیں، کالے کو گورے، بس ایک عمل سے۔ جتنا نسب حسب آگے گے تم نسب حسب لے کے نہیں گئے، تم عمل کے ساتھ آؤ۔ جس کا عمل اس کو گرا دے اس کا نسب اس کو اونچا نہیں کرے گا۔ اتنا اچھا اسلام۔ بہرحال اللہ کا شکر کرتے ہیں خدا نے ہم کو کلمہ نصیب کیا، مسلمان بنے، اور مسلمان کے بعد جب تک ایمان والا نہیں بنے گا وہ خطرے میں رہے گا۔ مسلمان اگر ایمان والا نہیں بنا، ایمان کہتے محبت کو۔ آقا جی نے 3 دفعہ کہا الا لا ایمان لا، الا لا، جس کو محبت نہیں، محبت نہیں، اس کو ایمان نہیں۔ 3 دفعہ آقا جی نے کہا محبت یہی ایمان ہے۔ تو یہ پھر کیسے پیدا ہوگی؟ آپ کسی کی بہت مانیں، آپ سے محبت کرے گا، آپ محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ نیت کی محبت رکھ لیں خدا سے، جو خدا رسول کہتے ہو بات میں مانوں گا، دل سے مانوں گا، نیت کر لیں۔ کچھ عرصے کے بعد آپ میں کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ پہلے وہ کام تکلف سے کرتے تھے، دل کو گھسیٹتے تھے، لگن نہیں تھی۔ اب دل میں ایک جوش ہے کہ اس کام کو کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، دل سے کرنا ہے۔ جب تک کہ آپ وہ کام کر نہیں لیتے، محبت جو پیدا ہوتی ہے آپ کے اندر، ایک جوش ہوتا ہے، آپ کو سکون نہیں ہوتا۔ جب کر لیتے پھر آپ کو ٹھنڈ پڑتی ہے، سکون ملتا، پھر خدا پیدا کرے گا۔ تو پہلے آپ ابتدا کریں گے کہ آپ کو خدا رسول کی اطاعت کی حاجت ہے، خدا کو تو حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے ابتدا کی ہے اپنی محبت کا۔ کہا کوئی میری طرف ایک بالش سے آتا ہے میں ایک ہاتھ آتا ہوں، کوئی میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں چل کے آتا ہوں، اللہ جی کہتے ہیں۔ جو چل کے آتا ہے اللہ جی کہتے ہیں میں اس طرف بھاگتا ہوں۔ اور گناہگار کی توبہ پہ آقا جی کہتے ہیں اللہ فخر کرتا ہے۔ بتائیں، آپ ان چیزوں میں لگیں، باقی چیزیں چھوڑیں جتنا میں نے کہا، کیونکہ یہ پرہیزیں نہیں ہوں گی نا تم کو ذکر اذکار فائدہ نہیں دیں گے۔ اختلاف میں پڑھنا، ان چیزوں میں پڑھنا، ان چیزوں کو چھوڑو گے تاکہ تم کو جلدی فائدہ ہوگا، تو وہ فائدہ رحمت کا تمہاری دین کے مسئلے آسان، دنیا کے آسان، روزی کے آسان، تو آپ کا یقین پھر خود ہی بنے گا نا۔ باتوں سے تو یقین نہیں بنے گا، باتیں تو سنی، مریض نے باتیں ڈاکٹر کی بہت سنی، لیکن صحت مند یا بیمار کا بیمار، تو کیا اس کا دل عقیدہ بنے گا، کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ اس کو صحت مند ہو جائے تو اس کا عقیدہ بنے گا۔ تو خدا کرے ہم ظاہر باطن صحت مند ہو جائیں، اور یہ اللہ کے فضل سے ہوگا۔ اور اللہ کا خاص فضل اگر ہے، اس کا دروازہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے خدا سے محبت اور رابطہ پیدا کرو، فاتبعونی یحببکم اللہ، ان کو کہیں یہ میرے سے جڑے، میں خدا سے جوڑ دوں۔ اسی نیت خوانی زیادہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اس کی عظمت پیدا ہو، پھر آپ کا دل کرے آقا جی جو چاہتے ہیں ہم وہی چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ایسے آہستہ آہستہ ہو جائیں گے، ہو تو رہے ہیں تھوڑے تھوڑے، آگے بھی ہو جائیں گے۔ بہر کوئی نیت خوانی شروع کرو۔ ایسے ہنسی میں نے دیکھا انہیں، وہ ہے ایسے ہنسی جیسے کوئی نہیں، 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 جیسے کوئی نہیں۔ ان کی چال پہ ہے سارا عالم فدا، ان کی
ہم اس کی خوشبو کدھر اس کا سایہ کہیں، اس کی خوشبو کدھر اس کا سایہ کہیں، اس کی خوشبو کدھر اس کا سایہ کہیں۔ ان کی آنکھیں ہے یارو مہر و وفا، ان کی آنکھیں ہے یارو مہر و وفا، تم جو دیکھو اگر تم کو آئے یقین، تم جو دیکھو اگر تم کو آئے یقین، تم جو دیکھو اگر تم کو آئے یقین، ان کے جیسا زمانے میں اور کہاں، ان کے جیسا زمانے میں اور کہاں، طالب ادریس تجھ کو پتہ ہی نہیں، طالب ادریس تجھ کو پتہ ہی نہیں، طالب ادریس تجھ کو پتہ ہی نہیں، ان کے جیسا زمانے میں اور کہاں، ان کے جیسا زمانے میں اور کہاں، طالب ادریس تجھ کو پتہ ہی نہیں، طالب ادریس تجھ کو پتہ ہی نہیں، طالب ادریس تجھ کو پتہ ہی نہیں۔